ہوش میں آتے ہی مادام جولیا بے اختیار اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دوسرے لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ڈارٹس والی کرسی پر جکڑی ہوئی ہے۔ کیا مطلب تم نے مجھے کرسی پر کیوں جکڑا ہے؟ مادام شیتل نے عمران اور جولیا کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے انداز میں کہا۔ تم میرے ساتھی پر ریڈ پانگرز آزمانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ تم تو اپنا کام پورا نہیں کر سکی، اس لیے یہ کام میں ہی کر لوں۔ میں نے بھی ریڈ پانگرز کا نام سنا ہوا ہے، یہ انسانی خون کیسے چوستے ہیں اور انسانی جسم میں کیسے اترتے ہیں، یہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ عمران نے کہا تو مادام شیتل کا رنگ بدلنے لگ گیا۔ اس کی آنکھیں عمران کے ہاتھ میں جار کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے پر جم گئیں، جس پر 4-5 سرخ کینچوے موجود تھے۔ عمران انہیں لے کر آگے بڑھا تو مادام شیتل حلق کے بل چیخ اٹھی۔ رک جاؤ فارگارڈ سیگ، انہیں میرے قریب نہ لاؤ، مادام شیتل نے چیختے ہوئے کہا، لیکن عمران نہ رکا اور اس نے شیشے کے ٹکڑے میں موجود ریڈ پانگرز مادام شیتل پر اچھال دیے۔ مادام شیتل نے سر سائڈ پر کیا تو ریڈ پانگرز نے اس کے دائیں کاندھے اور گردن پر گرے۔ ریڈ پانگرز اس کی گردن پر اس طرح سے چپک گئے جیسے لوہا مقناطیس سے چپکتا ہے۔ مادام شیتل کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، ریڈ پانگرز یہ میری گردن میں گھس جائیں گے، یہ مجھے ہلاک کر دیں گے، فارگارڈ سیگ یہ دردناک عذاب برداشت نہیں کر سکوں گی، انہیں ہٹاؤ، انہیں فوراً ہٹاؤ، مادام شیتل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مادام شیتل کا چہرہ دہشت سے بگڑتا جا رہا تھا اور وہ بار بار گردن جھٹک رہی تھی، لیکن ریڈ پانگرز اس بری طرح سے اس کی گردن سے چپکے ہوئے تھے جیسے ان کی ہزاروں نوکیلی ٹانگیں مادام شیتل کی گردن میں اتر گئی ہوں۔ تکلیف کی وجہ سے مادام شیتل کا چہرہ بری طرح سے بگڑ گیا اور وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ پھر اچانک عمران اور جولیا نے مادام شیتل کی گردن سے خون کی لکیریں سے نکلتی دیکھی۔ ریڈ پانگرز اس کی گردن کاٹتے ہوئے اس کی گردن کے اندر گھستے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ میری گردن میں گھس رہے ہیں، مجھے بچاؤ، مجھے بچا لو، مادام شیتل نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ پھر اسے جیسے کوئی خیال آیا، اس نے زور سے منہ چلانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کا چہرہ حیرت سے مزید بگڑ گیا۔ تم شاید اپنے دانتوں میں چھپے ہوئے سائنائڈ کیپسول کو تلاش کر رہی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرے دانتوں میں سائنائڈ کیپسول ہے؟ نہ صرف تمہارے دانتوں میں بلکہ تمہارے تمام ساتھیوں نے جن کا تعلق ٹاپ سیکشن سے ہے اپنے دانتوں میں زہریلے کیپسول چھپائے ہوئے تھے، اس لیے تمہیں بے ہوش کر کے سب سے پہلے میں نے تمہارے منہ سے کیپسول نکالا تاکہ تم مجھے کچھ بتائے بغیر خود کو ہلاک نہ کر سکو، عمران نے کہا تو مادام شیتل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ تم نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا عمران، جو تم نے میرے منہ سے زہریلا کیپسول نکال لیا ہے۔ ریڈ پانگرز کی اذیت ناک انتہائی خوفناک ہیں، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ ریڈ پانگرز مجھے ہلاک کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ، میں سلو لیکن دردناک موت نہیں مرنا چاہتی، مادام شیتل نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ریڈ پانگرز آدھے اس کی گردن میں اتر چکے تھے اور اب شیتل کی گردن سے خون کی دھاریں سے نکلنا شروع ہو گئی اور اس کا جسم بری طرح سے تھر تھرا رہا تھا۔ میں تمہارے جسم میں گھسنے والے ریڈ پانگرز کو روک تو نہیں سکتا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں ہماری مدد کرنی پڑے گی، عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی مدد؟ مادام شیتل نے چونک کر کہا۔ تمہیں مجھے بلیک لاک پر موجود اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کی اصل لوکیشن بتانی پڑے گی، یا پھر کوئی ایسا راستہ جو اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں جاتا ہو۔ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے میں تو یہ نہیں جانتی، لیکن ایک راستہ ہے جو ہیڈ کوارٹر تک جاتا ہے، میں تمہیں اس راستے کے بارے میں بتا دیتی ہوں، مادام شیتل نے کہا۔ ریڈ پانگرز کی اذیت نے اسے بے حال کر دیا اور جہاں جہاں ریڈ پانگرز اس کی گردن میں گھس رہے تھے وہ حصہ تیزی سے نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت ہے، عمران نے کہا۔ ریڈ پانگرز کو میری گردن سے نکالو، یہ ایک بار اندر گھس گئے تو پھر ان کو نکالنا ناممکن ہو جائے گا، مادام شیتل نے کہا۔ جہاں نمک ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نمک؟ کیا مطلب؟ کینچووں پر نمک ڈالا جائے تو یہ نیم مردہ ہو جاتے ہیں اور ان میں حرکت کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ میں ان پر نمک ڈال دیتا ہوں، ان کی حرکت رک جائے گی اور یہ تمہاری گردن میں نہیں گھسیں گے جب تک تم ہمیں بلیک لاک میں موجود اس خفیہ جزیرے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی، میں تمہاری گردن سے انہیں الگ نہیں کروں گا۔ وہ سامنے الماری میں شاید نمک پڑا ہوا ہو، نمک کی ایک شیشی میں نے ایک دشمن کے زخموں پر چھڑکنے کے لیے منگوا کر رکھی تھی، مادام شیتل نے کہا تو عمران نے ریحان کو اشارہ کیا تو ریحان اسبات میں سر ہلا کر تیزی سے سائڈ پر پڑی ہوئی ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے نمک سے بھری ہوئی ایک چھوٹی سی شیشی مل گئی، وہ شیشی لے کر واپس آ گیا۔ نمک اس کی گردن میں دھسے ہوئے ریڈ پانگرز پر چھڑک دو، عمران نے کہا تو ریحان آگے بڑھا۔ اس نے مادام شیتل کا سر ایک طرف کیا اور پھر شیشے کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود نمک گردن میں ڈالنے لگا۔ نمک اس کے زخموں پر بھی پڑا تھا جس نے تیزاب کا سا کام کیا اور مادام شیتل کسی بھی طرح اپنی چیخیں نہ روک سکی۔ نمک پڑتے ہی واقعی اس کی گردن میں اترتے ہوئے ریڈ پانگرز کی حرکت رک گئی۔ اب ٹھیک ہے، ریڈ پانگرز اب سمجھو مردہ ہو چکے ہیں، 4-5 گھنٹوں بعد یہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور ایک بار پھر تمہاری گردن میں اترنا شروع کر دیں گے۔ اگر تم ہمیں بلیک لاک میں موجود اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کے خفیہ راستے تک پہنچا دو
تو میں انہیں تمہاری گردن سے کھینچ نکالوں گا، ورنہ مجھے اس عذاب سے بچنا ہے، ہر صورت میں بچنا ہے۔ تم جو کہو گے میں کروں گی، تم بس انہیں میری گردن سے کھینچ لو، میں اس اذیت کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ مادام شیتل نے ادھر ادھر سر مارتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر بدستور تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا اس الماری میں کوئی پین کلر انجیکشن موجود ہے؟ عمران نے مادام شیتل سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، اسی الماری میں ہوگا، مادام شیتل نے کہا۔ تو اس بار ریحان کی بجائے جولیا الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کھول کر چیک کی تو اسے وہاں زہر سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ کئی پین کلر انجیکشن بھی مل گئے۔ ان میں کچھ انجیکشن ایسے بھی تھے جو زخموں کو فوری طور پر خشک بھی کر دیتے تھے۔ جولیا نے ایک زخم خشک کرنے والا اور ایک پین کلر انجیکشن اٹھایا اور سائیڈ میں پڑی ہوئی ایک سرنج اٹھا کر لے آئی۔ لگا دوں اسے؟ جولیا نے پوچھا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جولیا نے ایک ایک کر کے دونوں انجیکشن مادام شیتل کو لگا دیے۔ کچھ ہی دیر میں مادام شیتل کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات دکھائی دینے لگے۔ اب جب میں تمہاری مدد کو آمادہ ہو گئی ہوں تو یہ ریڈ پانگس بھی میری گردن سے نکال دو، مادام شیتل نے عمران سے مخاطب ہو کر منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ ریحان دستانے پہن کر اس کی گردن سے ریڈ پانگس کھینچ کر باہر نکال دو، عمران نے کہا۔ تو ریحان اس بات میں سر ہلا کر ایک بار پھر مادام شیتل کی طرف بڑھ گیا۔ ریحان نے جیب سے باریک دستانے نکال کر ہاتھوں میں پہنے اور پھر وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ریڈ پانگس کو پکڑ کر انہیں آہستہ آہستہ مادام شیتل کی گردن سے باہر کھینچنے لگا۔ ریڈ پانگس لچیلے اور بے حد نرم تھے۔ انہوں نے مادام شیتل کی گردن کو کاٹ کر اپنے وجود سے بڑے سوراخ بنائے تاکہ وہ آسانی سے اس کی گردن میں گھس سکیں۔ بڑے زخموں اور لچکیلے ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے اس کی گردن سے نکل بھی رہے تھے۔ یہ 5 ریڈ پانگس تھے جو مادام شیتل کی گردن کے دائیں سائیڈ میں گھسے ہوئے تھے۔ ریحان نے ایک ایک کر کے اس کی گردن سے 5 ریڈ پانگس نکال کر پھینک دیے۔ ریڈ پانگس کے باہر آتے ہی مادام شیتل کی گردن کے زخموں سے تیزی سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ او دیکھو، اگر الماری میں بینڈیج کا سامان ہے تو فوراً اس کی بینڈیج دو، ورنہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ تو جولیا تیزی سے الماری کی طرف دوڑی۔ الماری کھول کر اس نے چیک کیا تو اسے ایک خانے میں فرسٹ ایڈ باکس مل گیا۔ جولیا فرسٹ ایڈ باکس لے کر مادام شیتل کے پاس آ گئی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور مادام شیتل کی بینڈیج کرنے لگی۔ اب مادام شیتل کے چہرے پر مکمل سکون دکھائی دے رہا تھا۔ شکریہ، مادام شیتل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم تمہارے اس شکریہ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تم بھی ہمیں اس طرح ایک شکریہ ادا کرنے کا موقع ضرور دو گی، اور ہم یہ شکریہ اس وقت ادا کریں گے جب تم ہمیں بلیک لاک پر موجود اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کے خفیہ راستے تک پہنچا دو گی، عمران نے کہا۔ تو مادام شیتل بے اختیار ہنس پڑی۔ تم فکر نہ کرو، تم نے اور جولیا نے جس ہمت اور جس بہادری کا ثبوت دیا ہے اس سے میرے دل میں تمہارے لیے قدر پیدا ہو گئی ہے۔ تم واقعی اس تعریف کے قابل ہو جو تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے کی جاتی ہے۔ تمہاری وجہ سے ٹاپ سیکشن کی ٹاپ ایجنٹ شکست سے دوچار ہوئے، جو ناممکنات میں سے تھا، لیکن تمہارا اس طرح یہاں پہنچ جانا بھی کسی بڑے کارنامے سے کم نہیں۔ میں ٹاپ سیکشن کے انچارج ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کھلے دل سے اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں، اور چونکہ تم نے مجھے تکلیف سے نجات دلائی ہے اس لیے میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گی اور تمہیں اپنے ساتھ بلیک لاک ضرور لے جاؤں گی۔ تمہیں خفیہ راستے تک پہنچا کر میرا کام ختم ہو جائے گا اور میں واپس آ جاؤں گی۔ تم ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر کیا کرتے ہو، پکڑے جاتے ہو یا وہاں اپنا مشن مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اس سے اب مجھے کوئی مطلب نہیں۔ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی کہ اس بات کا الزام مجھ پر یا میرے ٹاپ سیکشن پر آئے، مادام شیتل نے کہا۔ تو عمران یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ شیتل جو کچھ کہہ رہی ہے وہ واقعی دل سے کہہ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر مکاری یا انہیں دھوکہ دینے کے کوئی تاثرات نہ تھے۔ چلو، دیر آئے درست آئے، تم نے ہماری قدر کی اس بات کا شکریہ، لیکن اصل شکریہ ہم تبھی ادا کریں گے جب تم ہمارا کام کر دو گی، عمران نے کہا۔ ضرور کروں گی، مادام شیتل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریحان اسے رارڈز والی کرسی سے آزاد کر دو، عمران نے کہا۔ تو ریحان اس بات میں سر ہلا کر مادام شیتل کی کرسی کے پیچھے آ گیا۔ تم نے اتنی جلدی اس کی باتوں پر کیسے یقین کر لیا؟ اگر اس نے ہمیں دھوکہ دیا تو، جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ فی الحال تو اس کا دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو اس کی موت ریڈ پانگس کی اذیت سے زیادہ دردناک اور بھیانک ہوگی، عمران نے کہا۔ ریحان نے بٹن پریس کر کے مادام شیتل کو رارڈز والی کرسی سے آزاد کیا تو مادام شیتل اطمینان بھرے انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے لیدر کی لیڈیز جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ میں پائلٹ کو ہیلی کاپٹر تیار کرنے کا کہہ دوں تاکہ وہ ہمیں بلیک لاک پہنچا دے، مادام شیتل نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مادام شیتل نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور دوسری طرف کال دینے میں مصروف ہو گئی۔ اسپیشل ایجنسی کا چیف گھنشام جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوا، میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ تیزی سے میز کی طرف لپکا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اپنے ساتھیوں اور پاکستان سیکرٹ سروس کے ایک آدمی کی دھمکی بھری بات سن کر وہ اپنا ہیلی کاپٹر فوراً واپس جزیرے پر لے آیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ خفیہ راستے سے ہیڈ کوارٹر پہنچا، پھر وہ کہیں رکے بغیر اپنے آفس آ گیا۔
چیف بول رہا ہوں، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ ماسٹر سیکشن سے روشن بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس روشن، میں واپس اپنے آفس پہنچ گیا ہوں، ہیلی کاپٹر سے یہاں آتے ہوئے میں نے تم سے جو کام کرنے کا کہا تھا اس کا کیا ہوا؟ چیف نے ریسیور ہاتھ میں پکڑے میز کے گرد گھوم کر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہی بتانے کے لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے چیف کہ میں نے تہھانے کو مکمل مانیٹر کر لیا ہے، وہاں واقعی صورتحال تشویشناک ہے۔ ہمارے ساتھی ان چاروں افراد کے سامنے انتہائی بے بس اور لاچار دکھائی دے رہے ہیں۔ ان چاروں نے ہمارے ساتھیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور سرچنگ مشین نے یہ کاشن بھی دیا کہ وہاں 10 ایسے کین موجود ہیں جن میں انتہائی تباہ کن بلاسٹرز موجود ہیں۔ یہ بلاسٹرز کس شکل میں ہیں، ان میں مائکرو نیوٹران موجود ہے یا نہیں، اس بات کا پتہ نہیں چل سکا ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ چلا کہ اگر کین پھٹے تو ساتھ ہی یہ پورا جزیرہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ روشن نے پریشانی کے عالم میں جواب دیا۔ کیا تم نے چیک کیا کہ ان بلاسٹرز کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ یس چیف، سرچنگ پلس مشین سے پتہ چلا کہ ان بلاسٹرز کا کنٹرول ایک مائکرو ڈی چارجر میں ہے جو ان چاروں میں سے ایک آدمی کے منہ میں ہے اور اس نے چارجر کو دانتوں سے پریس کر رکھا ہے۔ اگر وہ منہ کھول لے تو بلاسٹرز ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں بلاسٹ ہو جائیں گے، روشن نے کہا۔ صورتحال تو واقعی انتہائی مہدوش ہے، کیا تم نے کسی طرح اس سچویشن پر قابو پا سکتے ہو؟ چیف نے پوچھا۔ چیف، میں چاہوں تو آپریشن روم میں بیٹھے بیٹھے بلاسٹر ریز سے ان کے پرہچے اڑا سکتا ہوں اور انہیں بے ہوش بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ سب کرنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا منہ ذرا سا بھی ڈھیلا ہوا تو اس کے منہ میں موجود ڈی چارجر آن ہو جائے گا اور اسی لمحے کینوں میں موجود بلاسٹر پھٹ پڑیں گے اور پھر، روشن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تو انہیں بے ہوش بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس سچویشن میں تو نہیں، روشن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا کمپیوٹر آن کرتا ہوں، تم مجھے تہھانے کا منظر دکھاؤ جہاں وہ موجود ہے۔ یس چیف، روشن نے کہا۔ تو چیف نے ریسیور رکھ دیا اور پھر اس نے میز کی دراز کھول کر ایک ریموٹ کنٹرول نکالا اور اس کا رخ سامنے دیوار پر لگی ایک بڑی سی اسکرین کی طرف کر دیا جو آف تھی۔ بٹن پریس ہوتے ہی اسکرین آن ہو گئی، اس پر لہریں سی مچل رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ اسی تہھانے کا منظر تھا جہاں صفدر، تنویر، کیپٹن شیل اور ٹائیگر کے علاوہ ٹاپ ایجنٹ شنکر اور وجے موجود تھے۔ وہاں مسلح افراد بھی موجود تھے، وہ سب کے ساتھ ان چاروں کے سامنے انتہائی لاچار اور بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ زمین پر 4 تھیلے کھلے پڑے تھے، وہاں عام کولڈ ڈرنکس کے کین بھی دکھائی دے رہے تھے جن میں سے نیلے رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ اسی لمحے اسکرین پر ایک چھوٹی سی ونڈو بنی اور ایک نوجوان کا چہرہ دکھائی دیا۔ چیف، کیا آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں؟ ونڈو میں موجود نوجوان نے جیسے چیف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، چیف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ یہ ہیں وہ 10 کین جن میں طاقتور بلاسٹر موجود ہے، نوجوان نے کہا، جو ٹاپ ایجنسی کے آپریشن روم کا انچارج روشن تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ ان میں سے ڈی چارجر کس کے منہ میں ہے؟ چیف نے کہا۔ اس کی نظریں ان چاروں افراد پر گڑی ہوئی تھی جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی اور وہ شنکر اور وجے کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے۔ یہ جس نے جینز کی پتلون اور نیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی ہے۔ کچھ سوچو روشن، کچھ سوچو، کس طرح انہیں قابو کرو ورنہ یہ واقعی سارا جزیرہ تباہ کر دیں گے۔ میں کیسے روکوں چیف انہیں؟ میں تو خود اس سچویشن میں بے بس ہو گیا ہوں، روشن نے کہا۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کے سامنے ہتھیار ڈال دوں؟ نو چیف، میں بھلا ایسے کیوں چاہوں گا، روشن نے بوکھلا کر کہا۔ تو پھر کچھ سوچو۔ یس چیف، روشن نے کہا اور پھر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چیف، انہوں نے مجھے 10 منٹ کا وقت دیا تھا، 10 منٹ پورے ہو چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ سچ مچ یہاں تباہی پھیلا دیں۔ کیا تم میری ان سے بات کرا سکتے ہو؟ یس چیف، میں مائک آن کر دیتا ہوں، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مائک آن ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ روشن نے کہا۔ چیف نے صفدر اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ سب چونک پڑے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے، جیسے اس بات کا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ ہاں، ہمیں تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے، کون ہو تم؟ ایک نوجوان نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اسپیشل ایجنسی کا چیف ہوں، چیف نے کہا۔ کون ہو تم؟ ہم نے تمہیں اسپیشل جزیرے پر واپس آنے کے لیے 10 منٹ کا وقت دیا تھا، 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم جزیرے کو مکمل طور پر تباہ کر؟ نہیں، ایسا مت کرنا، میں واپس جزیرے پر پہنچ چکا ہوں، چیف نے فوراً کہا۔ جزیرے پر کہاں؟ میں اس وقت اپنے آفس میں موجود ہوں، تم براہ راست مجھ سے بات کر سکتے ہو، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ چیف نے پوچھا۔ ٹاپ زیرو میزائل کا فارمولہ جو تمہارے قبضے میں ہے، کیپٹن شیل نے سخت لہجے میں کہا تو چیف بری طرح سے چونک پڑا۔ وہ فارمولہ میرے پاس نہیں، میں نے اسے اعلیٰ حکام کے حوالے کر دیا تھا، چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ غلط، تم نے فارمولہ ڈی کوڈ کرنے کے لیے سپر لیبارٹری کے ڈاکٹر مہندر کو دیا، کیپٹن شیل نے کہا تو چیف ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ جس نے بھی بتایا ہے بولو یہ سچ ہے یا نہیں؟ ہاں، لیکن اس فارمولے پر ڈاکٹر مہندر ہی کام کرے گا، فارمولے کو ڈی کوڈ کرنے اور اس پر کام کرنے کے لیے اعلیٰ حکام نے انہیں ہی چنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم جب چاہو ڈاکٹر مہندر سے فارمولہ واپس منگوا سکتے ہو، اس لیے فضول باتیں چھوڑو اور جلد سے جلد ڈاکٹر مہندر سے رابطہ کر کے ٹاپ زیرو فارمولہ منگواؤ۔
اگر تم نے ہمیں فارمولہ نہ دیا تو پھر ہم اور کچھ کریں یا نہ کریں اس جزیرے کو ضرور تباہ کر دیں گے. تم نے اب تک اپنے مشینی اور سرچنگ سسٹم سے اس بات کی ضرور تصدیق کر لی ہوگی کہ ان کینوں میں کس قدر تباہ کن نیوٹران بلاسٹر موجود ہے. ہاں مجھے معلوم ہو گیا ہے تم واقعی اپنی جانوں کے ساتھ یہاں موجود سینکڑوں انسانوں کے دشمن بنے بیٹھے ہو. ان کینوں میں واقعی ایسا تباہ کن مواد موجود ہے جو اس جزیرے کو نیست و نابود کر سکتا ہے. تو چیف ان کی بات مان لیں اور انہیں فارمولہ واپس کر دیں. ایک فارمولے کے لیے ہم اتنا بڑا اور قیمتی جزیرہ تباہ نہیں کر سکتے. ہمارے سینکڑوں ساتھی بھی مارے جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ فارمولہ انہیں واپس کر دیا جائے. وجے نے کہا جو اب تک خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا. شٹ اپ یو نانسنس، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا. چیف نے جیسے سارا غصہ وجے پر نکالتے ہوئے کہا تو چیف کی حسیلی آواز سن کر نہ صرف وجے بلکہ اس کا ساتھی شنکر بھی سہم کر رہ گیا. یس چیف، اپنے ساتھیوں کو ڈانٹنے کی بجائے ہماری بات مان لو. گھنشیام یہ غلط نہیں کہہ رہا. ایک فارمولے کے لیے تم اپنے سینکڑوں ساتھیوں کی زندگیاں داؤ پر مت لگاؤ، اور اگر تم یہاں سے نکل بھی جاؤ تو ہمارے ہاتھوں اس جزیرے کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکو گے. ہم تمہیں وقت دے سکتے ہیں لیکن تمہیں ہر حال میں فارمولہ لا کر ہمیں دینا ہی ہوگا. اس کے لیے تم کیا کرتے ہو، کس طرح سے ڈاکٹر مہندر سے فارمولہ واپس لاتے ہو، یہ سردرد تمہارا ہے، ہمارا نہیں. کیپٹن شیل نے کہا کتنا وقت دے سکتے ہو تم مجھے. چیف نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا. 1 گھنٹہ، کیپٹن شیل نے کہا. نہیں 1 گھنٹہ بہت کم ہے. اتنا وقت تو مجھے جانے اور آنے میں ہی لگ جائے گا. تو تم کتنا وقت چاہتے ہو؟ یہ کام انتہائی مشکل ہے تو مجھے کم از کم 1 دن کا وقت چاہیے. نہیں 1 دن بہت زیادہ ہے. ہم تمہیں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. صرف 2 گھنٹے، یہ تو بہت کم ہے. 2 گھنٹوں کا مطلب 2 گھنٹے ہے بس. اس سے زیادہ ہم تمہیں 1 منٹ بھی نہیں دیں گے، سمجھے تم؟ کیپٹن شکیل نے گرا کر کہا تو چیف نے ہونٹ بھینچ لیے. اس نے اسکرین پر نظر آنے والے روشن کو اشارہ کیا کہ وہ مائک آف کر دے تو روشن نے اس بات میں سر ہلا دیا. یس چیف، میں نے مائک آف کر دیا ہے، روشن کی آواز سنائی دی. یہ تو بہت زیادہ شاطر معلوم ہو رہے ہیں. اب اگر میں نے انہیں 2 گھنٹوں میں فارمولہ لا کر نہ دیا تو ان کے انداز سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جزیرے کو تباہ کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے. چیف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا. یس چیف، روشن نے کہا. تو کیا کیا جائے؟ کیا وہ 2 گھنٹوں میں ہم اپنے ساتھیوں کو یہاں سے نکال سکتے ہیں؟ چیف نے پوچھا. نو چیف، 2 گھنٹے بہت کم ہیں. ہماری لانچ اور بوٹس جزیرے کی حفاظت کے لیے جزیرے سے 25 سے 30 بحری میل کے فاصلے پر ہیں. اگر ہم انہیں کال بھی کریں تو جزیرے تک پہنچنے میں انہیں وقت لگ جائے گا اور پھر ان میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم جزیرے پر موجود سارے ساتھیوں کو یہاں سے نکال سکیں. ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے افراد کے ساتھ جزیرے پر جو حفاظتی فورس موجود ہے ان کی تعداد 500 سے زیادہ ہے. 2 گھنٹوں میں ان سب کو نکالنا اور پھر یہاں سے ہمارا سارا مشینی سسٹم ہٹانا اور دوسرا سامان نکال کر لے جانا ناممکن ہے، روشن نے کہا. ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. اچھا تم اسکرین آف کرو، میں کچھ سوچتا ہوں پھر تم سے رابطہ کرتا ہوں. چیف نے کہا. یس چیف، روشن نے کہا. اسی لمحے اسکرین نہ صرف منظر غائب ہو گیا بلکہ اسکرین خود بخود آف ہو گئی. چیف ابھی اس معاملے کا حل سوچ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور فون کا ریسیور اٹھا لیا. مادام شیتل بول رہی ہوں چیف. او تم کیوں فون کیا ہے اور تم کدھر ہو؟ میں اسپیشل ہیلی کاپٹر میں موجود ہوں چیف اور جزیرے کی طرف آ رہی ہوں. میں نے آپ سے پوچھنے کے لیے کال کیا ہے کہ میں اسپیشل وے کی طرف سے آئی ہوں یا کسی اور وے کی طرف سے. مجھے آپ سے ملنا ہے. میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے. کیسے اطلاع؟ پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں اطلاع ملی ہے چیف کہ وہ بلیک لاک جزیرے پر پہنچ چکے ہیں. اور مادام شیتل نے کہا. تمہیں ابھی صرف اطلاع ہی ملی ہے؟ نانسنس، وہ جزیرے پر نہیں بلکہ اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں بھی پہنچ چکے ہیں. اس وقت اسپیشل ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ان کے قبضے میں ہے. چیف نے اس کی بات کاٹ کر انتہائی حسیلے لہجے میں کہا. اوہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چیف؟ ہیڈ کوارٹر ان کے قبضے میں ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں. مادام شیتل کی حیرت بھری آواز سنائی دی تو چیف نے اسے ساری سچویشن بتا دی. اور یہ تو انتہائی خوفناک صورتحال ہے. مادام شیتل کی پریشانی سے بھرپور آواز سنائی دی. ہاں تم اسپیشل وے سے میرے پاس آ جاؤ، ہم مل کر اس مسئلے کا حل سوچتے ہیں. تم ذہین ہو سکتا ہے تم کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یس چیف، میں پہنچ رہی ہوں. زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی. اوکے، میں آپریشن روم میں ہوں. روشن سے کہہ دیتا ہوں کہ تمہارے ہیلی کاپٹر کو یہاں آنے سے نہیں روکے گا. تم ہیلی کاپٹر سرخ پہاڑی کے پاس لے آنا. میں روشن سے کہہ کر وہاں کا راستہ اوپن کرا دیتا ہوں. تم سیدھی میرے پاس چلی آنا، چیف نے کہا. اور پھر اس نے دوسری طرف سے جواب سنے بغیر کریڈل پر ہاتھ مار کر ٹون کلیئر کیا اور پھر تیزی سے آپریشن روم کے نمبر پریس کرنے لگا. گڈ شو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھی اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ چکے ہیں، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا.